جو سرزمین فلسطین انبیاء و مرسلین کی زمین ہے اور جس کا تذکرہ 300 نہیں کئی اس سے بھی پہلے قبل مسیح فلسطین کا تذکرہ ملتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی سرزمین، انبیاء و مرسلین نے اس مقدس سرزمین کا رخ کیا. آج وہ زمین عالم اسلام سے مطالبہ کر رہی ہے، تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے، ابس ہے شکوائے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے. مذہبی اعتبار سے اگر ہم چہروں کو دیکھنا چاہیں تو 2 چہرے سامنے آتے ہیں. ایک کفر کا چہرہ ہے اور دوسرا اسلام کا چہرہ ہے. کفر کا چہرہ ظلم سے داغدار ہے، زیادتی کی چھائیاں اس چہرے پر ہیں، بے کیفیت انسانیت سے عاری اقدار وہ اس کفر کے چہرے پر نمایاں ہیں. آج اگر دیکھو کفر کے چہرے پر ہیروشیما کے داغ لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کفر کے چہرے پر ایریٹریا، قبرص، یوگنڈا، فلپائن کی زیادتیاں نظر آ رہی ہیں. کفر کے چہرے پر افغانستان کے کوہساروں کے پتھر سے پتھر بجانا نظر آ رہا ہے. کفر کے چہرے پر ایران عراق کی جنگ کے پیچھے پڑا ہوا غیر مسلموں کا اسلحہ نظر آ رہا ہے. غیر اسلامی قوتیں ان کا چہرہ عصیان سے، جبر و استبداد سے داغدار نظر آتا ہے. کتوں اور بلیوں کی بات کرنے والے جھوٹے ہیں، فراڈیے ہیں، اور دنیا کی آنکھوں میں وہ صرف ایک دھول جھونک رہے ہیں کہ ہم نے ایسی کمیونٹی بنائی ہوئی ہے کہ جو کتوں کی رکھوالی کرتی ہے، بلیوں کی رکھوالی کرتی ہے. میں کہتا ہوں تمہارے انسان صرف امریکی باشندے کا نام انسان نہیں، برطانیہ کے اندر سانس لینے والے کا نام انسان نہیں. ان بڑی بڑی سلطنتوں کے اندر وہ جو رہتے ہیں صرف وہی انسان نہیں ہیں، وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی انسان ہیں جو نگاہوں کو جھکاتے ہیں تو عرش معلیٰ تک ان کی رسائی ہو جایا کرتی ہے. وہ انسان ہیں جو خانقاہوں میں بیٹھے ہوتے ہیں مگر دلوں کو گرما رہے ہوتے ہیں. وہ انسان ہیں جو مصلی امامت میں موجود ہوتے ہیں، اللہ اکبر کی صدا بلند کر کے قوم کو مجتمع کر رہے ہوتے ہیں. وہ بھی انسان ہیں جو اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں جھک کر جبین نیاز کو خم کر رہے ہوتے ہیں. ایک طرف کفر ہے، یہ ایک چہرہ ہے، یہ ایک چہرہ ہے، اور دوسری طرف ایک اسلام کا چہرہ ہے. اسلام کا چہرہ ہے. اسلام کے چہرے پر اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں بچوں کا تحفظ اسلام کے چہرے پہ نظر آئے گا، عورتوں کی عصمت اسلام کے چہرے پہ نظر آئے گی، عقل، غضب اور شہوت کا تحفظ اسلام کے چہرے پہ نظر آئے گا، عقائد، اعمال، اخلاقیات، عقود، عقائد، وہ ان کا تحفظ اسلام کے چہرے پہ نظر آئے گا. اسلام کے چہرے پہ جو چیز نظر آتی ہے وہ بڑے پیار سے کہتا ہوں وہ بلال حبشی کا حسن نظر آتا ہے، حیدر کرار کی للکار نظر آتی ہے، عمر فاروق کا انداز
نظر آتا ہے، ابوبکر صدیق کی جاں فشانی نظر آتی ہے، عثمان غنی کی محبتیں نظر آتی ہیں، اور یہ وہ چہرے، دو چہرے آپ کے سامنے ہیں۔ آج یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تک چاہیں گے اس وقت تک یہ بمباری جاری رکھیں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ابھی مولانا مفتی ظہیر الدین ذکر کر رہے تھے کہ اصل میں ہم اپنی قدروں کو بھول گئے۔ وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، سر بلندی تمہارے قدموں کو چومے گی، اعزاز اور احترام تمہارے قدموں کی دھول بنے گا، مگر یہ اس وقت بنے گا جب سچے مومن ہو جاؤ گے۔ اور یاد رکھو، آمینہ کے لال فرماتے ہیں سچے مومن اس وقت بنو گے جب تم آمینہ کے لال سے محبت اور پیار کرو گے۔ آج جگہ جگہ پر ریلیاں نکالی جائیں، مگر اس میں محبت مصطفیٰ نہ ہو، عشق حبیب کبریا نہ ہو، وہ خدا کی قسم ریلی نہیں ہے۔ ریلی وہی ہے، اجتماع وہی ہے کہ اگر بہت بھرپور نہ بھی ہو صحیح، وہ چند افراد پر بھی ہو، مگر وہ چند افراد اس انداز کے ہوں کہ ان کے سینے کے اندر اس کے محبت اٹکیلیاں لے رہا۔ آج یہ ذکر کر رہے تھے میرے محترم بھائی عبدالستار نقشبندی صاحب، حضرت علامہ مولانا امام بخش ندیم صاحب، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ میں کہتا ہوں یہ سرزمین پاک پتن شریف سے صاحبزادہ والا ذی شان حضرت صاحبزادہ مسعود حامد سلمہ اللہ، آپ اسی رسم شبیری کی ادائی کے لیے ہی پہنچے ہیں۔ صاحبزادہ پیر سید خلیل الرحمان شاہ صاحب اسی رسم شبیری کی ادائی کے لیے حاضر۔ حضرت صاحبزادہ والا ذی شان غلام قطب الدین صاحب، وہ اسی لیے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں باہر نکلنا ہوگا، اس کے بغیر کسی کی بقا نہیں ہے۔ اور دوسری طرف میں دوسرے چہرے کی بات کرتا ہوں، کفر کے چہرے کو دیکھو، اس کے چہرے پر جمہوریت، لولی لنگڑی جمہوریت، اس کے داغ دھبے نظر آتے ہیں، بادشاہت اس کے داغ دھبے نظر آتے ہیں۔ اور جو اسلام مدینے والے نے چاند پیش کیا ہے، اس اسلام کو دیکھو تو اس کے چہرے پر شرائط سجی ہوئی نظر آتی ہے۔ کفر کے چہرے کو دیکھو تو وہاں پر سرمایہ دارانہ نظام نظر آتا ہے، اشتراکیت کے داغ دھبے نظر آتے ہیں، مگر اسلام کا دیا ہوا چہرہ، اسلام کا نظام دیکھو تو اس پر جو چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ اسلام کا نظام نظر آ رہا ہے۔ آج یہ سرزمین فلسطین، یہ آج کی نہیں ہے، آج کی یہ بات نہیں ہے، یہ سرزمین عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے اسی شان و شوکت کے ساتھ تھی۔ جب 1917 میں وہاں پر حملہ ہوا، سب مسلمان یہیں پر پڑتے تھے، یہیں پر تھے، مگر جو غریب ہوئے، تہی دامن ہوئے، سیاست بدلی، تو یہاں پر غیر مسلم قوموں نے یہاں پر اسرائیلیوں کو بسانا شروع کیا۔ مسلمان جو غریب تھے ان سے زیادہ زمینوں کا احتیانا شروع کر دیا، اور پھر تناسب ہی بدل گیا۔ 1946 سے 1947 تک مسلمانوں کا یہودیوں کا تناسب بدل گیا۔ اب یہاں پر مسلمان، پہلے تو ان سے زمینوں کو خریدا جاتا تھا، مگر ظلم کی بات یہ ہے، پہلے خریدا جاتا تھا مگر بعد میں انہی زمینوں کو چھینا جانے لگا۔ اور آج یہ مطالبات، ہمارے مطالبات بڑے کمزور سے مطالبات نظر آتے ہیں، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، کوئی شک نہیں، ہونا چاہیے، مگر ہو کیوں نہیں رہا؟ عرب لیگ بیٹھے
اربوں کی جماعتیں بیٹھیں، اقوام متحدہ کے نمائندے بیٹھے، اور کیوں کچھ نہیں ہو رہا؟ اندر مر گیا، اندر مر گیا، اندر کو بیدار کر۔ ہاتھ جب ہاتھ اٹھا اٹھا کر کہتے ہیں ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، میں کہتا ہوں دل اٹھا اٹھا کے کہہ۔ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں اس کے ساتھ اپنے دل کو بھی اٹھا۔ اور آج وقت ہے اقوام عالم کے سامنے اپنے آپ کو بھرپور صلاحیتوں کے ساتھ پیش کرنے کا۔ اور میں یہاں پر ایک بات کہے بغیر نہیں رہ سکتا۔ صاحبزادہ ہمارے ایم این اے بھی پیر عمران احمد ولی شاہ صاحب نے ایک بات کہی، میرے دل کو لگ گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جب ہم کرتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں یوں کرنا چاہیے، یوں کرنا چاہیے، اور یہ عہد کیوں نہیں کرتے کہ ہم اپنے بچے کو عالم دین بنائیں گے، ہم اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں گے، ہم اپنے بچے کو اسلام کا پرچم تھامنے والا بنائیں گے۔ ساری باتیں کرتے ہیں، مگر یہ سب سے جو جگر گوشہ ہے، اس جگر گوشے کو اسلام کے لیے پیش کرو، اپنی ذات کے لیے پیش کرو، اپنی ذات کو اسلام کے لیے پیش کرو۔ اور یہ آج یہ خوبصورت اجتماع، اور میں اس پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں الحاج احسان لاکھ فریدی صاحب کو، جنہوں نے ہمارے مختلف حلقوں سے مشائخ اعظام، علماء ذی وقار، عمائدین جو یہاں پر تشریف فرما ہیں، انہیں دعوت فکر دی ہے۔ اور یہاں پر ایک بات تو ہم اقوام متحدہ میں نہیں پہنچ سکتے ہیں، ہم پارلیمنٹ میں نہیں پہنچ گئے، لیکن جو پہنچتے ہیں وہ اپنی آواز کو بلند کرتے بھی ہیں۔ کم از کم ہم اپنی اپنی جگہوں پر، گھروں کے سامنے، ابھی تک اتنا کام ہوا مگر ہماری دیواریں خاموش پڑی ہیں۔ اظہار یکجہتی کے لیے یہ دیواروں پر لکھا جانا چاہیے کہ فلسطینی بھائیوں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اب یہاں پر فلیکسیں لگیں، جھنڈے، اگر مقبوضہ کشمیر کا جھنڈا ہم لہرا سکتے ہیں تو فلسطین کا جھنڈا کیوں نہیں لہرا سکتے؟ گلیوں کے اندر، محلوں کے اندر، بازاروں کے اندر اگر یہ بھی میں کہتا ہوں حاجی احسان لاکھ فریدی صاحب پیش رفت کریں، اور پاکستان میں ابھی تک فلسطین کے جھنڈے نہیں لہرائے گئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، مشائخ اعظام آپ کے ساتھ ہیں، علماء ذی وقار موجود ہیں، جلوہ فگن ہیں۔ اگر یہ بھی تحریک چلے تو یہ ایک بہت بڑی تحریک ہو، اس کا پیغام دور تک پہنچتا ہے۔ اور آج میں آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ٹائم نکالنا آج کل اگرچہ مشکل بن چکا ہے، کووڈ-19 کا زمانہ بھی ہے، کئی پابندیاں بھی ہیں، مگر اتنے افراد کا یہ تو پورا جلسہ ہے، پورا اجتماع ہے، اور اسی کا نام ریلی ہوتا ہے کہ اگر یہی افراد سڑک پہ آ جائے تو ریلی بن جاتی ہے۔ اس میں ہم انتظار میں رہیں گے کہ حاجی احسان لاکھ فریدی صاحب جماعت اہل سنت کے ساتھ جو لائحہ عمل ہو، جس وقت مناسب وقت سمجھیں، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، تو پھر بھی انشاءاللہ تعالیٰ تیار ہیں، اب بھی یہاں پر تیار ہیں۔ اب جو اعلان ہو چکا ہے اس کے اندر بھی شمولیت زیادہ سے زیادہ بھرپور طریقے، ہاں جی، بعد نماز جمعہ جوگی چوک سے۔ اللہ جل جلالہ بے پناہ رحمتوں اور برکتوں سے سرفرازی عطا فرمائے، اور بطور خاص حضرت صاحبزادہ صاحب کو غالباً پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں، اور پہلی مرتبہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا علاقہ ہے۔ ہم تو نوکر ہیں، ہم تو نوکری کے لیے بیٹھے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے بادشاہوں کا ادھر چکر لگتا رہنا چاہیے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد بھی پھر بھی، کیونکہ یہ ایک ہمارا تعلیمی سلسلہ بھی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ حضور خواجہ خواجگان، خواجہ بحر بر حضور بابا فرید الدین گنج شکر مسعود رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے یہ منسوب ادارہ، جیسے میرے بھائی مولانا عبدالستار نقشبندی صاحب ذکر کر رہے تھے کہ یہاں پر
اس کا ماضی بھی اچھا رہا ہے، حال بھی۔ میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ بھرپور طریقے سے آپ نے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی، آپ نے پیار کا اظہار کیا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی اس آواز میں اور بھی برکتیں عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔